چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن بہت خوف کا دن ہوگا، بہت دہشت کا دن ہوگا، ہر بندے پر خوف طاری ہوگا، رونگٹے کھڑے ہوں گے، پسینہ ہوگا، سورج قریب ہوگا اور بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور ایسے خوف زدہ ہوگا کہ جیسے پتہ نہیں آج میرے ساتھ ہونا کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جہنم میں ابال آئے گا، جیسے ہنڈیا میں ابال آتا ہے نا، یا دودھ کڑ رہا ہو، گرم ہو رہا ہو تو ابال آتا ہے اور دودھ باہر کو گرنے لگتا ہے، ایسے جہنم میں ابال آئے گا اور اس کے بڑے بڑے انگارے جو ہوں گے وہ آسمان کی طرف اڑ کر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس گر رہے ہوں گے تو مخلوق کے اوپر ایک خوف ہوگا، ہر بندے کو یہ فیل ہوگا کہ کہیں یہ انگارے میرے سر کے اوپر نہ آ کر گرے، تو ہر بندہ خوف کی وجہ سے کھڑا ہوگا اور پسینہ ہوگا اور شدت ہوگی پریشانی کی۔ اس وقت سب انبیاء مل کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انسانیت کی شفاعت کیجئے تاکہ اللہ اپنی امت پر معاملہ آسان کر دے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائیں گے، نبی علیہ السلام مقام محمود پر جا کر سجدہ کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں سجدہ کرتے ہوئے رونے لگ جاؤں گا۔ جب میں مقام محمود پہ رو کے سجدہ کروں گا، اللہ مجھے پوچھیں گے، اے میرے محبوب ارفع رأسک، آپ اپنے سر کو اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگیے، جو مانگیں گے میں آپ کو عطا کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ سے عرض کروں گا، یا اللہ، آپ کے بندوں کے اوپر یہ مشکل وقت ہے، آپ حساب کتاب شروع کروائیے تاکہ مخلوق کے اوپر یہ مشکل وقت ختم ہو جائے۔ تو اللہ فرمائیں گے، اچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حساب کے لیے آگے پیش کیجئے۔ تو نبی علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق عنہ کو ہاتھ پکڑ کے کہیں گے، ابو بکر آگے ہو جاؤ اور اپنا حساب دو۔ سیدنا صدیق رونے لگ جائیں گے، عرض کریں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو عمر کے بڑے حصے میں جا کر مسلمان ہوا، کسی ایسے بندے کو آگے کر دیں جو بچپن سے مسلمان ہوا ہو، کلمہ پڑھا ہو اور پوری زندگی اس نے اسلام میں گزاری ہو۔ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں ابو بکر تم آگے ہو، اپنا حساب دو۔ تو ابو بکر صدیق عنہ نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں آگے بڑھیں گے اور وہ بھی سجدے میں گر جائیں گے اور رونے لگ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق عنہ کو روتے دیکھ کر اللہ فرمائیں گے، ابو بکر تو رو رہا ہے، تو نے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے احسانات کیے کہ میرے محبوب نے یہ فرمایا تھا، میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ ابو بکر تو روتا ہے، ابھی تو تیرے احسانات کا میں نے بدلہ دینا ہے، جب میں نے تجھے بلا حساب جنت عطا کر دی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق عنہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام حضرت عمر عنہ کو حکم دیں گے، وہ بھی رونے لگ جائیں گے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو عمر کے بڑی حصے میں جا کر مسلمان ہوا، عمر کا بہت سارا حصہ میرا کفر اور شرک میں گزرا ہوا ہے، آپ کسی ایسے بندے کو آگے کریں کہ جس نے پوری زندگی اسلام میں گزاری ہو۔ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے، عمر حساب جو آگے بڑھو۔ حکم کی تعمیل میں عمر عنہ بھی آگے بڑھیں گے اور وہ بھی اللہ کے خوف سے رونے لگ جائیں گے۔ جب وہ روئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، عمر تم رو رہے ہو، تم مراد مصطفیٰ تھے، تمہارے لیے تو میرے محبوب دعائیں مانگتے تھے، اور تمہارے اسلام قبول کرنے نے تو اسلام کو رونق بخشی، اسلام کو تقویت ملی تمہاری وجہ سے، آج تم روتے ہو، یہ تو تمہارے انعام کا دن ہے، چلو میں نے تمہیں بلا حساب جنت عطا فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی کو آگے بھیجیں گے، ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا، وہ بھی رونا شروع کر دیں گے۔ جب وہ رو رہے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے، عثمان تم روتے ہو، حالانکہ تم نے تو میرے محبوب پر ایسا احسان کیا کہ میرے محبوب نے دنیا میں دعا مانگی تھی، یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے رحمان عثمان کے اوپر حساب کو آسان فرما دینا۔ واقعہ اس کا یوں ہے، عید کا دن تھا تو
تو نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے دیجئے تاکہ میں کوئی چیز منگاؤں اور پکاؤں، عید کا دن ہے، مدینہ کی بیوائیں یتیم بھی آئیں گے، ہم گھر والے بھی ہیں تو ہم خود بھی کھائیں گے ان کو بھی کھلائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس تو اس وقت جیب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ام المؤمنین خاموش ہو گئیں اور نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر واپس آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب منظر دیکھا، گھر میں کھانا بنا ہوا ہے اور آنے والی عورتیں بھی خوب ہیں، ان کو بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے اور بچے بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو نبی صاحب بڑے حیران ہوئے، پوچھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، عائشہ میں نے تو پیسے نہیں دیے تھے تو یہ کھانا کیسے پکا اور کیسے لوگ کھا رہے ہیں؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے غلام عثمان ابن عفان نے آپ کی ہر زوجہ کے گھر ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا تحفے کے طور پر بھیجا، تو مجھے بھی ایک اونٹ گروسری سے لدا ہوا ملا، اس میں گھی بھی تھا، آٹا بھی تھا، میں نے اس میں سے یہ چیز بنائی، اب ہم بھی کھا رہے ہیں اور سب کو کھلا بھی رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا دل اتنا خوش ہوا کہ نبی علیہ السلام نے دعا دی، یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان عثمان کے حساب کو قیامت کے دن آسان فرما دینا۔ چنانچہ اللہ فرمائیں گے کہ تیرے بارے میں تو میرے محبوب نے یہ دعا دی تھی، میں نے تیرے حساب کو آسان کر دیا، یا تجھے بھی بلا حساب جنت عطا فرما دی۔ پھر سیدنا علی لانو آگے ہوں گے، وہ بھی روئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے کہ تیرے ساتھ تو میرے محبوب نے مواخات کی تھی، تو ان کا بھائی بنا تھا، تو ان کی جگہ پر مکہ مکرمہ ان کے بستر پہ لیٹا تھا اور تو نے تو ان کا دل یہاں خوش کیا، یہ کیا، چل میں نے تجھے بلا حساب جنت عطا فرما دی۔ تو جب ان چاروں حضرات کے اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، محدثین نے لکھا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوگی اس کے بعد باقی ساری انسانیت کا حساب اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ لیں گے۔ اللہ کا جو جلال ہوگا وہ اللہ کے جمال میں بدل جائے گا، غصہ جو تھا نا وہ خوشی میں بدل جائے گا، ان کی زندگیوں کو دیکھ کے اللہ کو اتنا پیار آئے گا کہ باقی ساری انسانیت کا اللہ تعالیٰ حساب پیار کے ساتھ لیں گے اور اتنی رحمت سے حساب لیں گے کہ حیران۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر تان دیں گے، پردہ کر دیں گے، مخلوق سے وہ بندہ چھپ جائے گا۔ پھر اللہ اس بندے کو کہیں گے تو نے یہ گناہ کیا، وہ مانتا جائے گا، اتنے گناہ گنوائیں گے کہ اس بندے کو یقین ہو جائے گا آج میں نہیں بچتا، مگر اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے اتنے گناہ تو کیے لیکن تو مجھ سے دنیا میں معافیاں مانگتا تھا، میں نے تیری اس توبہ کو قبول کر لیا اور تیرے سب گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ جب اس کے گرد سے پردہ ہٹے گا تو مخلوق دیکھے گی یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں لکھا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق سمجھے گی شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ ایک عام امتی ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر ڈال دیں گے، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا، پھر اللہ اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، یہ گناہ، وہ چپ کھڑا رہے گا مگر دل میں سوچ رہا ہوگا کہ میرے بڑے بڑے گناہ کا تو ابھی نمبر آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا دیں گے اور پھر کہیں گے اچھا ہم نے تیرے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو وہ خود کہے گا یا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں۔ تو اللہ کو اتنا پیار آئے گا کہ اللہ مسکرا پڑیں گے اس کے عمل پہ کہ وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، اللہ بڑے گناہوں کو بڑی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ ایسا اللہ تعالی رحمت سے حساب لیں گے کہ انسان کو حیرت ہوتی ہے۔